ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جیسے اللہ رب العزت نے ساری انسانیت میں فرمایا کہ ساری انسانیت میں سب سے افضل اور اشرف جس ذات کو بنایا اور تمام نبیوں کا سردار، ساری انسانیت کا سردار جس ذات بابرکت کو اللہ رب العزت نے چنا اور منتخب کیا، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنا آخری نبی منتخب کرنے کے لیے ساری مخلوق میں انسانوں کو چنا، فرشتوں کو نہیں چنا، انسانوں کو چنا کہ انسانوں میں اپنا آخری نبی سردار انبیاء جو ساری مخلوق کا سردار اور ساری مخلوق کے آپ نبی، یعنی جس شے کے رب اللہ ہے، ہر اس شے کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ انسانوں کے نبی، آپ جنوں کے نبی، آپ چرند و پرند کے نبی، آپ نباتات، جمادات، حیوانات، آپ اس دنیا کے نبی، آپ آخرت کے نبی، آپ جنت کے نبی، آپ عرش معلیٰ کے نبی، آپ فرشتوں کے نبی، آپ نبیوں کے نبی، ہر مخلوق کے آپ نبی۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، آپ کو چنا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی چنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا اور منتخب کیا، سلیکٹ کیا اور پھر نکاح کیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے طے کیا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی، اور اللہ ہی کے انتخاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی ہے، اور اللہ ہی نے منتخب کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے شوہر کون ہوگے۔ اور پھر سارے اہل بیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در والوں کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اور ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در والوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اور یہ دونوں اتنے ہی اہم ہیں، اس لیے کہ فیضان نبوت کے چشمے دو جگہ سے پھوٹتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف، آپ کا نور نبوت دو جگہ سے نکلتا ہے، ایک آپ کے گھر سے، ایک آپ کے در سے۔ ایک زندگی آپ کی وہ ہے جو آپ کے گھر میں گزرتی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو گھر کے باہر گزرتی ہے۔ پیارے آقا کے گھر کی زندگی کو بھی محفوظ کرنا تھا، اور پیارے آقا کے گھر کے باہر کی زندگی کو بھی محفوظ کرنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ رب العزت محفوظ کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے
دو جماعتوں کا انتخاب کیا. ایک جماعت وہ جو آپ کے گھر کے اندر کی زندگی کو لکھے گی اور انسانیت کے سامنے پیش کرے گی, اور ایک جماعت وہ جو آپ کے گھر کے باہر کی زندگی کو محفوظ کرے گی اور انسانیت کے سامنے پیش کرے گی. تو گھر کی زندگی کو محفوظ کر کے, لکھ کر, یاد کر کے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنے والی جماعت کو اہل بیت کہتے ہیں, اور گھر کے باہر کی زندگی کو لکھ کر, محفوظ کر کے دنیا انسانیت کو پیش کرنے والی جماعت کو صحابہ کرام کہتے ہیں. تو دونوں زندگیاں اتنی ہی ضروری ہے. آدھی زندگی پیارے آقا کی گھریلو زندگی اور آدھی زندگی پیارے آقا کے گھر کے باہر کی زندگی. اگر کوئی ایک زندگی ہم سے کھو جائے تو پھر پیارے آقا کی زندگی کا عملی نمونہ کامل و مکمل نہیں رہ جائے گا. اگر صحابہ کی جماعت نہیں ہوتی, صرف اہل بیت کی جماعت ہوتی, تو ہمیں یہ تو مل جاتا کہ ہم بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہیں. پیارے آقا کی زندگی سے یہ تو مل جاتا کہ ہم گھر کی زندگی میں جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھے اب ہم کیسے جئیں, یہ تو ہمیں مل جاتا. لیکن ہم تجارت کیسے کریں, ہم جب بازاروں میں چلے تو کیسے چلے, دوستوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہو, دشمنوں کے ساتھ ہمارا کیا انداز ہو, اور پڑوسیوں کے ساتھ ہم کیسے رہے, یہ سب ہم سے کھو جاتا, محفوظ نہیں رہتا. اور اللہ کو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا قیامت تک کے انسانوں تک پہنچانی تھی, کامل و مکمل پیارے آقا کی زندگی محفوظ کرنی تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں انتظام فرمائے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کو بھی اللہ نے چنا, اللہ نے منتخب کیا, اور رسول اللہ کے در والوں کو صحابہ کرام کو بھی اللہ نے چنا, اللہ نے منتخب کیا. تو اہل بیت اور صحابہ یہ اللہ کا انتخاب ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اہل بیت اور صحابہ یہ اللہ کا انتخاب ہے, اور اللہ کے انتخاب پر اعتراض نہیں کیا جاتا, اللہ کے انتخاب پر انگلیاں نہیں اٹھائی جاتی, انہیں برا بھلا نہیں کہا جاتا, اس لیے کہ سب سے بہترین ڈیزائنر اللہ ہے. دنیا والے اگر کوئی ڈیزائن کرے, دنیا والے اگر کوئی رشتے ناتے جوڑے تو ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے. ابا جان نے بچے کے لیے رشتہ دیکھا, بالکل ہو سکتا ہے کہ جو لڑکی لائی گئی ہے اپنے بیٹے کے لیے وہ ہمارے گھر میں سوٹ ہونے کے لائق نہ ہو. بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھا تو وہ لڑکا اس کے مناسب نہ ہو. اگر ہم نے کسی سے تجارت کی, بالکل ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم نے بھاؤ تاؤ کیا ہے وہ ہمیں دھوکہ دے دے. لیکن اللہ رب العزت نے جو چیز منتخب کر دی ہے, جو چیز طے کر دی ہے, اس میں کبھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ بات اگر ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے سنیے. ایک شخصیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں سن لیجئے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جنہیں بنایا ہے, جنہیں اہل بیت کہتے ہیں, وہ سارے کے سارے صحابہ بھی تھے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہر صحابی اہل بیت نہیں ہوتا ہے, ہر صحابی گھر والے تو نہیں ہو سکتے, لیکن ہر گھر والا صحابی ضرور ہے. ہر صحابی اہل بیت میں سے نہیں ہے, لیکن جتنے اہل بیت ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ ضرور ہیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہے اور صحابیہ بھی ہے. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہے اور صحابیہ بھی ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہے لیکن صحابی بھی ہے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ صحابی تو ہے, اہل بیت میں نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے, آپ صحابی تو ہے, آپ اہل بیت میں سے نہیں ہیں. تو کچھ لوگ وہ خاص ہے جو صحابہ میں سے بھی ہے اور اہل بیت میں سے بھی ہے.
ایسے ہی ایک بزرگ شخصیت اور ایک جلیل القدر صحابی رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قریبی رشتہ رکھنے والے جن بزرگ ہستی کی شہادت رمضان المبارک میں ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب، آپ کی سیرت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا رشتہ، تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ویسا ہو جائے جیسا رشتہ حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون سے تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ حضرت موسیٰ کے نزدیک جتنا بڑا تھا، ویسا مرتبہ میرے نزدیک تمہارا ہو جائے، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا اور کہا کہ آپ میرے پیچھے رہیں گے اور قوم کی نگرانی کریں گے، میں جا کر آتا ہوں۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مدینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ کون سے موقع پر؟ غزوہ تبوک کے موقع پر۔ ایک تبوک کی جنگ تھی رومن امپائر سے، بڑی جنگ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن ادھر منافقین کا بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ مدینے پر حملہ نہ کر دے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا، چنا اور طے کیا اور کہا کہ آپ مدینے میں رہیں گے اور مدینے میں میری جگہ پر رہ کر آپ مدینے کی حفاظت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتنا اعتماد، اور اعتماد کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرایا۔ اپنی بیٹی اس وقت تک ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اس پر اعتماد نہ ہو جائے۔ ہم بھی اپنی بیٹیاں اسی کو دیتے ہیں جس پر ہمارا اعتماد ہو، اور لاڈلی بیٹی اور چھوٹی بیٹی اور سب سے زیادہ محبوب بیٹی یہ تو اسی کو دی جاتی ہے جس پر سب سے زیادہ اعتماد ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، ہمیں صرف حضرت فاطمہ کا نام یاد رہتا ہے، چاروں کے نام یاد رہنے چاہیے۔ بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہ، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سب سے زیادہ محبت کیوں تھی؟ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے زیادہ محبت کیوں تھی۔ یہاں تک کہ پیارے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا، اس نے مجھے غم میں مبتلا کیا۔ اتنا یہ جملہ آپ نے اور تینوں بیٹیوں میں سے کسی کے لیے نہیں کہا، حضرت فاطمہ ہی کے لیے کہا۔ اس کی وجہ کیا تھی اور یہ اشارہ کس کے طرف تھا؟ کون تکلیف پہنچا رہا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لے کر
اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ بات کب کیوں کہی گئی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ موجودہ زمانے کا فتنہ جاہلیت نہیں ہے۔ آج دنیا گمراہ اس لیے نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، آج کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ غلط پتہ ہے، علم ہے لیکن غلط رخ پر ہے۔ پیارے آقا کا کوئی فرمان، کوئی ارشاد آپ نے کیوں کہا ہے یہ نہیں پتا ہے، بس یہ فرمایا ہے اور بخاری میں ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور مسلم میں ہے، آپ نے یہ آپ کا یہ فرمان ہے اور صحیح حدیث میں آ گیا ہے، بس ختم۔ اب یہ پتھر کی لکیر ہو گئی ہے، یہ ہمارا حادثہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی، ہم دیکھیں کہ صحیح حدیث ہے، ہاں صحیح حدیث ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کہی تھی، تب جا کر ہم صحیح مسئلہ نکال سکیں گے۔ اسلام کے دشمن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دشمن اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن، مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے، مسلمانوں کا بھیس بنا کر مسلمانوں کے نام رکھنے والے شیعہ حضرات، شیعہ فرقہ، یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کو غلط رخ دے کر، اس کا غلط مطلب نکال کر اسلام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کی اصل جڑ اور اصل روح اہل بیت اور صحابہ، ان دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان اہل بیت کی تو محبت ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن صحابہ کی محبت دلوں سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا اصل ٹارگیٹ ہے، اصل حملہ ہے کہ صحابہ کا اعتماد مسلمانوں کے دل سے نکل جائے، اور اگر صحابہ کا اعتماد دلوں سے نکل گیا تو پھر قرآن ہم تک کس سے پہنچا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم نے نہیں سنا ہے، یہ تو صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ کلمہ ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ الگ تھا، صحابہ کا کلمہ الگ تھا۔ بات غور سے سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ الگ تھا، صحابہ کا کلمہ الگ تھا۔ جو صحابہ کا کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان ہوگا، اور جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیں گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ۔ کیا تھا کلمہ رسول اللہ کا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ کس کا کلمہ تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور صحابہ کا کلمہ کون سا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی پڑھتے ہیں نا۔ اگر ہم نے وہ والا پڑھ لیا جو رسول اللہ پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ، اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو یہ کہنے لگ گئے کہ میں اللہ کا رسول، تو یہ تو ہم رسول اللہ کے متبع اور ایمان والے تو نہیں ہوئے، غلام احمد قادیانی کے راستے پہ چلے گئے۔ وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، ہم نے تو صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟
صحابہ کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہیں، تو صحابہ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے، تو ہم نے نہیں دیکھا، پھر کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ تو صحابہ کو اگر ہٹا دیا گیا تو نماز کہاں سے پہنچیں گی ہمارے پاس؟ صحابہ کو اگر بیچ سے ہٹا دیا گیا، ان کا اعتماد ختم کر دیا گیا، تو پھر ہم تک نماز بھی نہیں پہنچیں گی۔ تو ہم نماز بھی صحابہ کی پڑھ رہے ہیں، ہم کلمہ بھی صحابہ کا پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی صحابہ والا رکھتے ہیں، ہم حج بھی صحابہ والا حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی صحابہ والی ادا کرتے ہیں۔ تو پورا اسلام ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے۔ گھر کے اندر کا اسلام اہل بیت کے ذریعے، گھر کے باہر کا اسلام صحابہ کرام کے ذریعے۔ اور ان لوگوں کا حملہ ہے صحابہ کے اوپر کہ صحابہ کا اعتماد دلوں سے نکل جائے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اسے رنج میں مبتلا کیا، غم میں مبتلا کیا، اس نے مجھے غم میں مبتلا کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ حضرت ابو بکر کے طرف تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ابو بکر آگے چل کر حضرت فاطمہ کو تکلیف دینے والا ہے، اس لیے آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فاطمہ کو تکلیف مت دو، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس طرح کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف ماحول بناتے ہیں، جبکہ سچی بات کیا ہے؟ یہ حدیث آپ نے کب فرمائی تھی؟ یہ حدیث مبارک پیارے آقا نے حضرت ابو بکر کے بارے میں نہیں کہی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی تھی کہ اے علی فاطمہ کو تکلیف مت دو، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی نے کیا تکلیف دی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روتی ہوئی پیارے آقا کے گھر آئی، اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ روئی ہوئی اور تکلیف میں مبتلا ہے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ پیارے ابا آپ کے چاچا کے بیٹے، میرے شوہر نہیں کہا اس لیے کہ ناراض تھی نا، اس لیے کہا آپ کے چاچا کے بیٹے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں نبوت کی بیٹی جس گھر میں ہو، اس گھر میں ابو جہل کی بیٹی کیسے آ سکتی ہے؟ انہوں نے نکاح کا پیغام بھی دے دیا ہے ابو جہل کی بیٹی کو، وہ مسلمان تھی، ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دے دیا ہے، اور ارادہ بھی کر لیا ہے، اور میرے سامنے اظہار بھی کر دیا ہے کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، انہوں نے پیغام دے دیا ہے، اب ان کا رشتہ ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری حضرت علی کے گھر گئے اور جا کر آپ نے کہا یا ابا تراب، ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، کہا اے ابو تراب فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اسے غم میں مبتلا کیا اس نے مجھے غم دیا۔ تم اپنے دل سے دوسرے نکاح کا ارادہ ختم کر دو، جب تک فاطمہ تمہارے نکاح میں تم دوسری شادی نہیں کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، رشتہ وہ ختم کر دیا۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حیات رہی تب تک آپ نے کسی دوسری جگہ نکاح نہیں فرمایا۔ یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا پس منظر، اور ماحول بنایا جاتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ اور وہ بھی حدیث سن لیجئے جس حدیث کے پہلے بیان کیا ہے ہم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم میرے نزدیک ویسے ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون ہے۔ تو اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ ابھی ہم نے بتایا کہ غزوہ تبوک میں مدینہ سنبھالنے کا کام تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور بنی اسرائیل کو حضرت ہارون نے سنبھالا تھا،
ہم تبوک پر جا رہے ہیں، تم مدینہ سنبھالو گے۔ لیکن یہ شیعہ کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت علی ہو گئے، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہے، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے۔ یہ پیارے آقا کا فیصلہ تھا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان نے آ کر خلافت کو غصب کیا ہے، ڈاکہ ڈال کر خلافت کو ظلماً علی سے چھینا ہے، ان پر ظلم کیا ہے۔ اصل خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ موسیٰ کے خلیفہ ہارون جیسے ہے ویسے تم میرے خلیفہ ہو۔ تو حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، کوئی فاصلہ بیچ میں نہیں چاہیے۔ یہ ابو بکر کا اور یہ عمر کا اور یہ عثمان کا فاصلہ اور ان کی خلافت غاصبانہ ہے، یہ کہتے ہیں۔ جبکہ حقیقی بات سمجھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت ہارون تھے ہی نہیں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نبی کے بعد ان کا کام سنبھالنے والا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو نہیں سنبھال رہے تھے حضرت ہارون، موسیٰ علیہ السلام ادھر بیزی تھے، اس لیے ادھر کام حضرت ہارون دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سنبھالا ان کے کام کو، ان کی ذمہ داری کو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا تو حضرت موسیٰ سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، حضرت یوشع بن نون، یہ نون ان کے والد کا نام تھا اور یوشع ان کا نام تھا۔ تو حضرت موسیٰ کے خلیفہ کون ہوئے؟ یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو بات صاف ہو گئی، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہی نہیں تھے، حضرت یوشع ان کے خلیفہ تھے۔ اور جیسے ٹیمپرری کام دیا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ایسے ہی غزوہ تبوک کے وقت چند دنوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ذمہ داری دی تھی، اور مثال سے بیان کیا تھا کہ جیسے حضرت ہارون سنبھال رہے تھے بنی اسرائیل کو، ویسے تم کو مدینہ سنبھالنا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے مدینے میں رک گئے اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں، وہ نکل گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عورتوں نے تانے دینا شروع کر دیا۔ عورتوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی نے تم کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا ہے، بچوں اور عورتوں کی نگرانی کے واسطے چھوڑ دیا ہے، اور لے گئے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو، تمہیں اس لائق نہیں سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جذبہ شہادت جوش میں آ گیا اور آپ مدینہ چھوڑ کر نکل گئے اور غزوہ تبوک کے لیے تبوک کے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب ملا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، علی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں مدینے کی نگرانی سونپی تھی، وہ کام دیا تھا، تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ تمہارا کام یہاں نہیں ہے، تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، عورتیں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، وہاں منافق ہے اور بیمار لوگ ہیں، بس اور کوئی نہیں ہے، یا تو وہ بوڑھے صحابہ ہیں جو بیمار ہیں، نہیں جا سکتے، اتنا سفر نہیں کر سکتے، یا پھر منافق ہے، میں ان کے بیچ کیسے وہاں پر رہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سنبھال رہے تھے، ویسے تمہیں یہاں جا کر مدینے کو سنبھالنا ہے۔ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا اعتماد اتنا تھا کہ اپنی بیٹی ان کو دے دی، اتنا اعتماد تھا کہ مدینہ ان کو دے دیا۔ ان کی ہمت اور جرأت کا اندازہ لگائیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمت اور جرأت کا، ہمت اور جرأت مدینے جا کر دیکھتے ہیں۔ پہلے آئیے، پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
پر اعتماد حضرت علی کا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی وہ دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت پیارے آقا سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں رہتے تھے. حضرت ابو طالب، خواجہ ابو طالب، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے، محبوب ترین چاچا ہے، اور آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر بہت زیادہ احسانات ہیں، بہت زیادہ احسانات. ایسے وقت میں جب کہ پیارے آقا کو کوئی سہارا نہیں تھا، بچپن ہی میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، امی کا بھی انتقال ہو گیا، پیدائش سے پہلے ابا کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو طالب نے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سنبھالا جس وقت اور کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. اتنے زیادہ احسانات. اگرچہ آپ مسلمان نہیں ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ملا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، لیکن امت پر، اسلام پر آپ کے احسانات کی وجہ سے پیارے آقا نے دعا کی اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ میرے چاچا پر عذاب میں کمی رکھنا، تخفیف رکھنا، ان پر کم عذاب بھیجنا، اس لیے کہ ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا سب سے کم والا عذاب میرے چاچا کو ہوگا، سب سے کم والا عذاب. اور وہ کون سا عذاب ہے؟ سب سے کم عذاب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. باقی سر سے لے کر نیچے تک کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی جانور نہیں ڈسے گا، اور کوئی سانپ بچھو اور کانٹے اور آگ کہیں نہیں لگیں گی، صرف پیروں میں جوتی پہنائی جائیں گی آگ کی، لیکن وہ بھی اتنی ہولناک اور دردناک ہوگی کہ جس شخص کو جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی وہ آگ اس کی نسوں سے اوپر چڑھ کر اس کا دماغ کھولنے لگے گا. تو یہ تکلیف سب سے کم تکلیف ہوں گی، لیکن وہ بندہ سمجھے گا کہ مجھے جہنم کی سب سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، سب سے بڑا عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے. غرض یہ کہ ابو طالب کے بارے میں قرآن کا یہ فیصلہ ہے. جب ان کا انتقال ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پیش کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب پڑھنے ہی والے تھے کہ ادھر ابو جہل بیٹھا نظر آ گیا. ابو جہل کو دیکھا اور سوچا کہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اے ابو طالب تم موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لو گے، نہیں اپنے آبا و اجداد کے دین کو تم چھوڑ دو گے. ابو طالب نے کہا علی ملت عبد المطلب، بس آخری یہ جملہ کہا اور انتقال ہو گیا. یعنی عبد المطلب کے طریقے پہ میں جا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نہیں، عبد المطلب ہی کے طریقے پر جا رہا ہوں. پیارے آقا نے کہا چاچا ایک بار میرے کان میں پڑھ دیجئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عورتیں یہ طعنہ دیں گی کہ ابو طالب جو اتنا بڑا سردار تھا مکے کا، موت کے ڈر سے بھتیجے کا اس نے کلمہ پڑھ لیا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور تمہارا کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا. پیارے آقا کو بہت افسوس ہوا. قرآن کا فیصلہ نازل ہوا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتے ہیں. لیکن یہ لوگ اور تماشا کرتے ہیں اور شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، قرآن کی آیت کے خلاف بات کرتے ہیں. بہرحال ہمارے نزدیک ابو طالب کا ادب احترام اپنی جگہ ہے، اس لیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے. سب سے بڑھ کر وہ پیارے آقا کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے. چچا تو ابو لہب بھی تھا لیکن رسول اللہ کا گستاخ تھا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان کا ادب احترام کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے تھے. غرض یہ کہ ابو طالب کے بہت سارے بچے تھے، 4 بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں، اور وہ بال بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے سب کو پال پوسنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے تھے. اس لیے ابو طالب نے اپنے ایک بیٹے کو اپنے ایک بھائی حضرت عباس کے حوالے کر دیا.
کہ میرے بھائی عباس آپ اس بیٹے کو سنبھال لیجیے، اور ایک بیٹے حضرت علی جو سب سے چھوٹے تھے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ بھتیجے انہیں تم سنبھال لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفالت، آپ کی نگرانی، آپ کی تعلیم اور تربیت، آپ کا کھانا پانی، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف تھا۔ کیا خوش قسمت ہے وہ شخصیت جس کی تربیت بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ساری انسانیت کی تربیت کے لیے جو آیا ہے براہ راست حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت اس ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے والا زمانہ بھی دیکھا، گھر ہی میں رہتے تھے۔ محمد ابن عبداللہ کو بھی حضرت علی نے دیکھا اور محمد الرسول اللہ کو بھی حضرت علی نے دیکھا۔ سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے آنے والے، ایمان قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بالغ ہونے سے پہلے نابالغ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یاد رکھیں گے سب، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے پہلے حضرت علی نے ہی اسلام قبول کیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ نہیں، تیسرے نمبر پر کیا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے، پھر مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے، بچوں بڑوں عورتوں سب میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور یہ نماز کون سی ہے؟ یہ نفل نماز ہے، اس لیے کہ فرض نماز ہے تو معراج میں ملی ہے بہت آگے جا کر۔ نفل نماز جو پیارے آقا اپنے گھر میں پڑھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ نفل نماز، وہ تہجد کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے پڑھی ہے۔ اور نماز پڑھنے سے پہلے انہوں نے ابا سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو طالب سے پوچھا کہ ابا جان میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں، ان کا کلمہ پڑھوں؟ ابو طالب نے کہا تمہاری مرضی، تمہارا دل چاہے تو پڑھ لو ان کے ساتھ، تمہارا دل چاہے تو نہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں کلمہ پڑھوں۔ بس وہ اسلام قبول کیا انہوں نے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا زمانہ گزرا، یہاں تک کہ جب ہجرت کا وقت آیا، وہ کتنا خوبصورت وقت ہے، یاد کریے، ہجرت کا وقت ہے، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کفار قریش متحد ہو گئے ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان، ایک ایک پہلوان پیارے آقا کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، آپ کو قتل کرنے کے لیے آ گیا ہے، اور بس آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہے، اور آپ ابھی راتوں رات نکلیے، آپ کو رات اپنے گھر میں نہیں سونا ہے، راتوں رات نکلیے اور ابو بکر کے گھر جائیے اور انہیں لے کر مدینے کے لیے روانہ ہو جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پیارے آقا نے فرمایا اے علی، یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، تم اسے اپنے پاس رکھو اور میرے بستر پر سو جاؤ، یہ دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کل صبح یہ امانتیں تم ان کے اہل امانت داروں کے، جس کے یہ امانتیں ہیں، ان تک پہنچا دینا اور پھر مدینے پہنچ جانا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گھر سے باہر نکلے اور دونوں ہاتھ میں کنکریاں لی، اور قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دونوں آیتیں پڑھی، یہ آیت پڑھ کر دونوں مٹھیوں پر پھونکا اور ادھر کھڑے ہوئے لوگوں پر اور ادھر کھڑے ہوئے لوگوں پر پھینک دیا، وہ مٹی اللہ رب العزت نے ان کافروں کی آنکھوں میں پہنچائی اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے آقا کے بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ مقتل میں کسی کو نیند آئی ہے؟ مقتل کسے کہتے ہیں؟ قتل گاہ، جہاں پر قتل ہونا ہے وہاں پر کسی کو نیند آتی ہے؟
لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت ترین نیند، سب سے میٹھی نیند، بھرپور نیند اس رات آئی تھی جس رات میں پیارے آقا کے بستر پر سویا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سویا تھا، اس لیے کہ پیارے آقا نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا اے علی صبح کو یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو مجھے یقین تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آج رات ملک الموت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے نہیں آ سکتی کہ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ اعلان ملا ہے کہ تم صبح کو یہ امانتیں لوگوں تک پہنچاؤ گے، مطلب صبح ضرور آئے گی، رات کو موت نہیں آ سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ امانتیں دے کر مدینے آنا، تو یہ بھی طے ہو گیا کہ باہر کھڑے دشمن بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ میں مدینے بھی جاؤں گا، اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھرپور نیند کے ساتھ سو گئے، اور وہ کفار مکہ اس زمانے کے کافر سمجھدار تھے، آج کے کافروں کے جیسے نہیں، ڈائریکٹ حملہ نہیں کر دیا انہوں نے گھر کے اوپر، اور دروازہ توڑ کر نہیں آ گئے، بلکہ صبح کا وہ انتظار کر رہے تھے، صبح ہوگی رسول اللہ باہر نکلیں گے تو حملہ کریں گے، یہ وہ لوگوں کا پروگرام تھا۔ اور آج والے گھروں پر حملہ کر دیتے ہیں، گھروں کی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، وہ سلیقے والے اور زندگی کے اندر طور طریقوں والے تھے، گھر سے باہر نکلیں گے تب حملہ ہوگا، لیکن صبح کا انتظار نہیں ہو سکا، اس لیے نہیں ہو سکا کہ ایک شخص صبح کے وقت تہجد کے وقت مکے کے باہر سے آیا، اور جیسے ہی یہ سب سرداروں کو کھڑا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے آج یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ ہم سب مل کر محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ ارے عقل کے اندھو، محمد تو اپنے ساتھی کو لے کر کب کے نکل چکے، اور تم یہیں کھڑے ہو انتظار کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جا کر دروازے کو کھولا، اور پھر جیسے ہی دیکھا تو بستر پر ایک شخص سو رہا ہے، بغیر تحقیق کے حملہ نہیں کیا، اتنی ترتیب سلیقہ، دشمنی کے لیے جس جگر جس ہمت کی ضرورت ہے وہ ہمت ان لوگوں کے پاس تھی، آج کے سب ڈرپوک ہے، اس لیے غفلت میں حملے کرتے ہیں۔ ابو جہل نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک شخص بستر رسول پر سو رہا ہے، آگے بڑھ کر چادر کو ہٹایا، جیسے دیکھا تو علی ہے۔ پوچھا کہاں گئے تمہارے ساتھی، محمد کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو کب کے چلے گئے، انہیں چھوڑا اور سیدھے نکل گئے۔ تم کیوں نہیں گئے؟ کہا یہ امانتیں میرے حوالے کی ہے، مجھے یہ سب کو دینا ہے۔ وہ سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پر سمجھیے، یہ نقطے درمیان میں اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، صرف قصہ گوئی کہانی نہیں ہے محض کہ ایک واقعہ سن کر نکل جانا ہے، بلکہ اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے خوش قسمت ہے کہ ایک رات انہیں رسول اللہ کا بستر نصیب ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ساری زندگی رسول اللہ کا بستر نصیب ہوا ہے، وہ کتنی خوش قسمت ہوگی۔ اگر علی مرتضیٰ ایک رات رسول اللہ کے بستر پر سو کر خوش قسمت ہو گئے تو حضرت عائشہ تو ساری زندگی رسول اللہ کے بستر پر سوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی پیارے آقا کا بستر، یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہوتی ہے، اور محبت میں اتنے آگے بڑھا دیتے ہیں کہ انہیں نبی بنا دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو انہیں خدا بنا دیتے ہیں، انہیں مشکل کشا بنا دیتے ہیں، انہیں حاجت روا بنا دیتے ہیں، سب بنا دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ اور وہ جو ساری زندگی رسول اللہ کے بستر پر سوئی ہے، اس حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ جہنمی کہتے ہیں۔ جب تک حضرت عائشہ کو یہ لوگ کافر نہیں ہوں گے، جب تک شیعہ نہیں بنیں گے، جب تک حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، جہنمی نہیں کہیں گے، جب تک کہ یہ شیعہ ہی نہیں بنتا ہے، یہ حال ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا، مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر ایک رات بستر رسول پر سو کر اتنے زیادہ خوش قسمت ہے تو ساری زندگی بستر رسول پر سونے والی اماں عائشہ یہ کتنی خوش قسمت ہے، اور اسے وہ کون سا مرتبہ و مقام حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلایا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے ہیں، ہجرت کی طرف چلے ہیں۔ صدیق اکبر کی جب سیرت بیان کی جائیں گی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اس وقت انشاءاللہ ہم ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق کی جو یاری ہے پیارے آقا کے ساتھ، یار غار کی جو یارانہ زندگی ہے، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر رسول پر آپ کے حکم پر سوئے ہیں، اور پھر آپ نے صبح کو امانت حوالے کی ہے، اور 3 دن کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ اب غزوہ بدر کا معرکہ ہے۔ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت دیکھیے، کیسی بہادری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ صفیں بن رہی ہے، ادھر کفار کی صف تیار ہے، ادھر مسلمانوں کی صف تیار ہے۔ کافروں کے 3 بڑے بڑے پہلوان ادھر سے نکلے ہیں۔ ایک بڑے پہلوان کا نام ہے عتبہ، ایک کا نام ہے شیبہ، ایک کا نام ہے ولید۔ یہ 3 بڑے پہلوان، انہوں نے ادھر سے اعلان کیا، آواز لگائی کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں کو بھیجو، جو مکے سے آئے ہیں تمہارے پاس ان کو بھیجو ہمارے پاس۔ ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے، انہوں نے مقابلہ کیا شیبہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے، انہوں نے مقابلہ کیا ولید کا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نکلے اور انہوں نے مقابلہ کیا عتبہ کا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک وار میں شیبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے قد کے تھے، زیادہ ہائٹ نہیں تھی، چھوٹے قد کے تھے، لیکن ایسے وار کیا ہے دشمن کے سر پر کہ ایک ہی وار میں ولید کو قتل کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا مقابلہ عتبہ سے ذرا کڑا ہوا، عتبہ نے انہیں زخمی کر دیا۔ جیسے ہی زخمی حضرت عبیدہ کو دیکھا تو آگے بڑھے حضرت علی اور حضرت حمزہ اور عتبہ کو قتل کر دیا۔ پہلا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلوانوں میں آگے نکلے، اور پھر زوردار مقابلہ ہوا سارے کافروں سے۔ میدان احد میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقابلہ تھا کافروں سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے شمار کافروں کو قتل کیا، جہنم رسید کیا۔ آگے چل کر غزوہ خندق کا موقع آیا۔ غزوہ خندق میں ایک بہت بڑا بہادر، ایک بہت بڑا پہلوان مکے کا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 1000 پہلوانوں کی، 1000 فوجیوں کے مقابلے میں ایک یہ فوجی ہے، اس کا نام تھا عمرو ابن ود۔ عمرو اس کا نام تھا، بہت طاقتور سردار، اور اس کی گھوڑ سواری ایسی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خندق کھودی تھی مدینے کے اطراف، ایک طرف پہاڑی تھی، 3 طرف خندق کھودی گئی تھی، اور اتنی بڑی خندق تھی کہ دشمنوں کے تیر یہاں تک نہیں آ سکتے تھے، اور اگر کوئی ماہر تیر انداز تیر پھینک بھی دے تو ڈھال سے اسے روکا جا سکتا تھا۔ اور مقصد یہ تھا کہ اب انہیں دشمنوں کو اتنی دور رکھا جائے، مسلمان ادھر رہے، اور اس طرح سے دن کاٹے جائے تاکہ ان کا کھانا پانی ختم ہو جائے، اور اب وہ ان کی ہمت ٹوٹ جائے اور اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے اور وہ بھاگ جائے۔ اس لیے کہ غزوہ خندق میں ساری فوجیں کافروں کی، منافقوں کی اور یہودیوں کے مختلف قبیلے سارے کے سارے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے۔ ایسے سخت ترین دن ایک دشمن عمرو ابن ود پہلوان، وہ جو 1000 کے مقابلے کا تھا، اس نے دور لے جا کر گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور خندق پھلانگ کر مدینے میں آ گیا، یعنی جہاں تیر نہ پہنچے وہاں پر گھوڑا پہنچایا ہے۔ کتنا بڑا پہلوان تھا۔ جیسے ہی وہ ادھر آیا، آ کر للکارا اور ایک چیخ لگائی، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟
میں تمہارے مقابلے کے لیے خندق پھلانگ کر آ گیا ہوں، اب کون آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور چھوٹے قد کے ہے، عمرو ابن ود بڑے قد والا ہے اور خوت پہنا ہوا ہے، لوہے کی ٹوپی پہنا ہوا ہے، جنگی لباس کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے میں آئے، دونوں کی تلواریں نکلی ہے اور تیزی کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کہا تھا، مقابلے سے پہلے عمرو ابن ود سے کہا کہ اے عمرو، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں 2 باتیں تجھے تیرے سامنے پیش کروں گا تو ان 2 میں سے ایک کو ضرور قبول کرے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر سن، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے۔ عمرو ابن ود نے کہا کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر دوسری بات مقابلے کے لیے آ جا۔ مقابلہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور کڑا مقابلہ رہا۔ جیسے ہی تلواریں چلنے لگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے موقع بنایا اور ایسی طاقت سے اس کے سر پر وار کیا ہے کہ اس کے خود کو پھاڑ کر، سر کو پھاڑ کر جبڑا بھی پھاڑ دیا ہے۔ ایک وار میں اس کی لوہے کی ٹوپی بھی کٹی ہے، اس کا سر بھی چیرا ہے اور اس کے جبڑے کو بھی چیر دیا ہے۔ ایسی شجاعت، ایسی بہادری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ آگے غزوہ خیبر ہوئی ہے، خیبر کو لے کر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کی مثالیں ہیں۔ پہلے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک بہت بڑا پہلوان مرحب تھا، مرحب نامی پہلوان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آ گیا اور آگے بڑھ کر اس مرحب نامی پہلوان کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ غزوہ خیبر کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں درد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خیمے میں سو رہے تھے۔ خیبر میں 12 قلعے تھے۔ خیبر جو شہر ہے، جو مقام ہے، وہاں پر 12 قلعے تھے۔ 11 قلعے صحابہ نے فتح کر لیے۔ ایک قلعہ جس کا نام تھا قموس، قلعہ قموس، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بہت دن ہو گئے تھے اور وہ قلعے کے اندر سارے یہودی بند تھے اور اس کے فتح ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 11 قلعے صحابہ نے فتح کیے، اب ایک باقی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل صبح میں نبوت کا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ کو بھی محبوب ہے اور اس کے رسول کو بھی محبوب ہے، اور وہی خیبر کے اس قلعے کو فتح کرے گا۔ سارے کے سارے صحابہ رات اس خوشی میں اور اس تمنا کے ساتھ گزار رہے تھے کہ ہم وہ شخص ہو جائے جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے رسول اللہ پسند کرتے ہیں، اور جو خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے والا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، علی کہاں ہیں؟ آپ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور فرمایا علی کہاں ہیں؟ جواب دیا گیا کہ علی خیمے میں سو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا علی کہاں ہے، اسی لیے تو آواز دی ہے علی کہاں ہے۔ ہم پیارے آقا سے زبان حال سے بات کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پوچھ رہے ہیں علی کہاں ہے؟ ایک عقیدہ سمجھا رہا ہوں، بات کو سمجھے۔ ہم پوچھتے ہیں پیارے آقا سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پوچھ رہے ہیں علی کہاں ہے؟ علی سامنے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ علی خیمے میں ہے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پتہ ہونا چاہیے تھا؟ علی سامنے نہیں ہے، خیمے میں ہے، تو یہ تو سامنے نہیں ہے، یہ تو غیب میں ہے۔ علی غائب ہے اور غیب کا علم اللہ کو ہے۔ عالم الغیب اللہ ہے۔ اگر رسول اللہ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو خود پتہ ہو جاتا کہ علی خیمے میں ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
لیکن رسول اللہ بھی پوچھ رہے ہیں، تو ہم اگر پوچھیں رسول اللہ آپ بھی پوچھ رہے ہیں کہ علی کہاں ہیں، رسول اللہ کہے میں عالم الغیب نہیں ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں، جو سامنے ہے انہیں تو جانتا ہوں، جو موجود نہیں ہے اس کا مجھے کیا پتا، عالم الغیب تو اللہ ہے۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب ملا کہ وہ خیمے میں ہیں، تو پیارے آقا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ابو بکر جاؤ اور علی کو لے کر آؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا پیارے آقا علی نہیں ہے، ہم ہیں، ہم کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نہیں کہا علی بیمار ہے، وہ گھر میں ہے، خیمے میں ہے، وہ موجود نہیں ہے، ہم موجود ہیں، ہمیں دے دیجئے، یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ حضرت ابو بکر سے ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اے رسول اللہ کے صدیق آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہمیں دے دو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حق والے کو حق مل رہا ہے، میں کیوں اعتراض کروں؟ جھنڈے کا حقدار علی ہے، اسے مل رہا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ کا انتخاب، رسول اللہ کا انتخاب جب علی ہے، انہیں جھنڈا دینا ہے تو وہی آئیں گے۔ جب حق والے کو حق ملے تو ہمیں اعتراض کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر سمجھیے، جب حق والے کو حق مل رہا ہوتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ علی کو ان کا حق مل رہا ہے، ابو بکر کو کوئی اعتراض نہیں، اور جب ابو بکر کو ان کا حق ملا ہے علی کو کوئی اعتراض نہیں۔ رسول اللہ جو علی کو دے دے علی اس پر خوش، ہم سب اس پر خوش، اور رسول اللہ جو ابو بکر کو دے دے ہم سب اس پر خوش، علی بھی اس پر خوش۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا تھا، ابو بکر خوش تھے، حضرت ابو بکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت دی، حضرت علی اس پر خوش۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق والے کو حق مل رہا ہے، ابو بکر خلافت کے حقدار ہے، اس لیے انہیں خلافت ملی، ہم اس پر راضی ہیں۔ حضرت علی کو خیبر کا جھنڈا ملا ہے، وہ اس کے حقدار ہے، ابو بکر اس پر راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا ملا ہے اور آپ آگے بڑھے ہیں، اور آگے بڑھ کر جبکہ آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے، آنکھیں آئی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا ہے۔ پیارے آقا کے دہن مبارک کا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگا ہے، اور آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئی ہیں، پھر آپ کی شہادت تک کبھی آپ کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ لعاب مبارک کتنی مبارک آنکھیں ہیں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگا ہے۔ ایک بات اور بیچ میں سمجھیے، یہ کون سا لعاب ہے جو حضرت علی کی آنکھوں میں لگا ہے؟ یہ وہی لعاب ہے جو کچھ وقت پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے برتن میں ڈالا گیا تھا، اور چند لوگوں کا کھانا، 3 لوگوں کا کھانا 300 لوگوں نے کھا لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت ہے کہ 3 لوگوں کا کھانا 300 لوگوں نے کھا لیا، پھر دیکھا برتن تو جیسا کا ویسا تھا، کھانا جیسا کا ویسا تھا۔ اور یہ وہی لعاب ہے جو اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگا تھا۔ ہجرت کی رات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابو بکر صدیق غار ثور میں پہنچے ہیں، اور غار ثور کے اندر جا کر سارے سوراخ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا ہے، صرف سطر چھپانے کے برابر کپڑا رہ گیا تھا، باقی پورا کپڑا پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اس میں اپنا پاؤں رکھا اور فرمایا پیارے آقا تشریف لائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ابو بکر صدیق کے گود میں سر رکھ کر آپ سو رہے، آرام کر رہے ہیں۔ کیسا منظر ہے دیکھیے، ابو بکر صدیق کی گود ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں چہرہ انور ہے، اور ابو بکر صدیق اسے دیکھ رہے ہیں 3 دن 3 رات ابو بکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اتنی فرصت سے کس نے دیکھا ہے؟ اور پیارے آقا اتنی فرصت سے سوئے کب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا منظر کیسا ہے؟ امیر شریعت مجاہد آزادی حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن ہجرت کا منظر، غار ثور کا منظر ایسا تھا جیسے ابو بکر صدیق کی منڈیا آپ کے پاؤں رحل ہو، اور پیارے آقا کا چہرہ اس میں قرآن ہو، اور ابو بکر صدیق قاری قرآن ہو۔ جیسے ہم قرآن کو رحل پر رکھ کر پڑھتے ہیں، ابو بکر رسول اللہ کے چہرے کو، اس قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ بس آپ آرام کر رہے ہیں، لیکن اچانک اس سوراخ سے ایک جانور نکلا اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈس لیا، اور وہ زہر چڑھنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حرکت نہیں کر رہے ہیں، پیارے آقا کی نیند نہ خراب ہو جائے، لیکن جب درد ناقابل برداشت ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ آنسو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر، آپ کے چہرے مبارک پر پڑے، جیسے ہی پانی گرا ہے پیارے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ جیسے ہی چہرہ بدلتا دیکھا، زہر سے چہرہ بدل رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی نے جانور نے کاٹ لیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو، آپ کی ایڑی کو لگا دیا، سارا زہر اتر گیا۔ منظر دیکھیے کیسا منظر ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ ابو بکر اور علی میں کیا فرق ہے، ابو بکر اور علی میں کیا فرق ہے، جواب دینے والے نے جواب دیا کہ رسول اللہ کی ایڑی، رسول اللہ کا لعاب ابو بکر کی ایڑی پر لگا ہے، اور وہی لعاب علی کی آنکھوں میں لگا ہے۔ تو ایڑی، پاؤں کی ایڑی اور آنکھ میں جو فرق ہے وہ ابو بکر اور علی میں فرق ہے، کہ ابو بکر کی ایڑی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، ایڑی سب سے نیچے ہوتی ہے پاؤں کے، اس ایڑی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس پر لگتا ہے، اور وہ مرتبہ حضرت علی کی آنکھ کا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگتا ہے۔ تو یہ مرتبہ، یہ مقامات، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے تھے، اس لیے اللہ نے سارے انسانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سارے نبیوں کے بعد جس شخصیت کا مقام اور مرتبہ رکھا ہے وہ ابو بکر صدیق، ان کے بعد دوسرے نمبر پر جس کا مقام ہے وہ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ساری دنیا میں، ساری انسانیت میں، تمام نبیوں کے بعد اور ان تینوں کے بعد، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یاد رکھیے، سارے انسانوں میں، ساری مخلوق میں انسان سب سے افضل، اشرف مخلوق، اور ساری مخلوق، سارے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام سب سے افضل، سارے نبیوں میں، اور ان تینوں کے بعد ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما، ان تینوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور اشرف ذات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خیبر کا یہ واقعہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا خیبر کا واقعہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قلعے کو کے دروازے کو اکھاڑا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ خیبر کے ایک ہی قلعے کا تعارف ہے اور ایک ہی قلعے کا تذکرہ ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک قلعے کا تعارف ہے، ایک ہی قلعے کا نام ہے۔ جس شخصیت نے ایک قلعہ فتح کیا ہے، یہاں بھی عقیدے کی بات ہے، سنیے، جس شخصیت نے ایک قلعہ فتح کیا ہے اس کا تو اتنا چرچا ہے اور اتنا تذکرہ ہے،
اور جنہوں نے 11 قلعے فتح کیے ہیں ان کا کوئی تذکرہ نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے جنہوں نے 11 قلعے فتح کیے تھے، اور ایک قلعہ فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اتنا تذکرہ اور اتنی محبت کہ انہیں نبی بنا دیا، اور نبی سے آگے بڑھ کر انہیں مشکل خدا کشا اور حاضر روا بنا دیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہیں بٹھا دیتے ہیں، بلکہ خدا کی جگہ انہیں بٹھا دیتے ہیں. یہ بھی بات سمجھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ علی ہے. نبی ہے، علی ہے. نبی کو علی کی جگہ نہیں پہنچانا، علی کو نبی کی جگہ نہیں پہنچانا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ایک چھوٹی سی بات سے سمجھیے، وہ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے آقا کے بستر پر سو رہے، اور باہر ابو جہل کیا سمجھ رہا ہے؟ باہر ابو جہل سمجھ رہا ہے کہ اندر نبی سو رہے. ٹھیک ہے، ابو جہل سمجھ رہا ہے کہ اندر نبی سو رہے ہیں. تو جو علی کو نبی سمجھے وہ ابو جہل ہوتا ہے. جو علی کو نبی سمجھ رہا ہے، علی سو رہے ہیں لیکن نبی سمجھ رہا ہے، تو جو علی کو نبی سمجھے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے، وہ ابو جہل ہوتا ہے. جو علی کو نبی سمجھے وہ اس وقت کافر تھا. جو آج علی کو نبی سمجھتا ہے وہ بھی کافر ہے. علی کو نبی سمجھنے والے اس وقت کافر، آج بھی علی کو نبی سمجھنے والے کافر. وہ ابو جہل کے راستے پر ہے، محمد مصطفیٰ کے امتی نہیں ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نبی ہے اور علی ہے. نبی کو علی کی جگہ نہیں پہنچایا جائے گا، علی کو نبی کی جگہ نہیں پہنچایا جائے گا. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے درجے اور مرتبے پہ رکھا جائے. یہ ایک بات ہو گئی. آگے بات چلیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے. پیارے آقا بستر مرگ پر ہے، نماز کے لیے اٹھا نہیں جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں اور ادھر جماعت تیار ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، لوگوں نے کہا نماز پڑھائیے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ ابھی نبی نہیں آئے. حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ نبی نہیں آئے، آنے والے ہیں. پھر کہاں ہے نبی؟ حجرہ مبارک میں ہے، حجرہ عائشہ میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ہے. نبی نہیں آئے، نبی یہاں نہیں ہے، ابھی آنے والے ہیں. ایک اور عقیدے کی بات یہاں پر سمجھیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مجلس ہے، حضرت عمر حاضر ہے، حضرت عثمان ہے اور سارے صحابہ ہے. وہاں پر حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بس گھر میں. حضرت ابو بکر سے کہا جا رہا ہے نماز پڑھائیے. حضرت ابو بکر کہہ رہے نبی نہیں آئے، ابھی نبی نہیں آئے، آئیں گے تو نماز ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی ہر جگہ موجود نہیں ہوتے. آج ہمارا عقیدہ ہوتا ہے ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کا کہ نبی ہماری مجلس میں بھی آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں یہاں بھی آ جاتے ہیں، اور وہی اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہتے ہیں. یہ لوگ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہے. جیسے اللہ ہر جگہ ہے ویسے رسول اللہ بھی ہر جگہ ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہندوستان میں بیٹھ کر یہ لوگ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے رسول. اور اے کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے ہو. ٹھیک ہے،
جو سامنے ہو، جیسے بیٹا اگر سامنے بیٹھا ہے تو اے بیٹا، ابا سامنے بیٹھے ہیں تو او ابو جی، بھائی سامنے بیٹھا ہے تو اے بھائی، یہ کہیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر یہ کہنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کہنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتا ہے کہ آپ یہاں حاضر ہیں، یا رسول اللہ کہہ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیارے آقا ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور یہ اس کا عقیدہ ہے، کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حاضر، اور وہاں بازو کے کمرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس حاضر نہیں۔ حضرت ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے سنیے، حضرت ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ مسجد میں نہیں ہے، مسجد نبوی میں، حجرہ عائشہ میں ہے، اور ہندوستان کا مسلمان کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں آ گئے، اس لیے بول رہے ہیں یا رسول اللہ۔ یہی کہتے ہیں۔ ہمارے پڑوس ملک کے ایک مولوی صاحب نے بہترین شاندار بیان دیا، انہوں نے کہا مسلمانوں، پیارے آقا ہمارے ملک سے ناراض ہو کر واپس جا رہے تھے، میں نے منت سماجت کر کے، آپ سے درخواست کر کے، عاجزی کر کے، رو کر گڑ گڑا کر آپ کو واپس لایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں رسول اللہ کے خرچے کے لیے چندہ اکٹھا کرو، اور پیسہ جمع کیا جا رہا ہے، چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حاضر کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مولوی صاحب نے سے پوچھا، جب ایسی بات ہو رہی تھی، اچھا تمہارے پاس حاضر نہیں ہوتے رسول اللہ؟ ہمارے پاس تو ہوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ہمارے پاس حاضر نہیں ہوتے۔ تو پھر ان سے کہیے، جب آپ کی ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہیے کہ الحمدللہ آج تو میں صحابی بن گیا۔ کیا بولیے ان کو؟ الحمدللہ آج تو میں صحابی بن گیا۔ کیوں؟ آج میں تابعی بن گیا، اس لیے کہ آپ کے پاس رسول اللہ حاضر ہوئے، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ صحابی بن گئے، میں نے آپ کو دیکھا تو میں تابعی بن گیا۔ کتنا بڑا مرتبہ مل گیا! جس کے پاس رسول اللہ آئے وہ صحابی بن گیا، اور ہم نے اس کو دیکھا تو ہم تابعی بن گئے۔ جیسے ہی یہ بات کہی، اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں صحابی ہوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ من ذالک، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں صحابی ہوں؟ تو یہ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ اچھا اگر تم صحابی نہیں ہو تو پھر ابو جہل کہہ سکتا ہوں تم کو، اس لیے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی نہیں بنا تو ابو جہل بنا، یا تو صحابی بنا یا تو ابو جہل بنا۔ ابو جہل رسول اللہ کو دیکھ کر بھی صحابی نہیں بنا، اگر تم رسول اللہ کو دیکھ کر بھی صحابی نہیں بنے تو پھر کیا ابو جہل بن گئے؟ تو بات سمجھیے، ابو بکر صدیق کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہیں، آئیں گے تو نماز ہوگی۔ تو آپ کہاں حاضر تھے؟ حجرے مبارکہ میں تھے، اپنے حجرے میں آرام فرما تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ادھر کی بات ہوگی۔ اندر کی بات سنیے، اندر کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا حضرت عائشہ کو کہ اب جماعت کا وقت جا رہا ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، علی کو بھیجو اور کہو کہ ابو بکر کو کہے کہ نماز پڑھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اے علی جاؤ اور ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی حضرت عائشہ نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا جی امی جان جا رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا کی زوجہ مطہرہ وہ ساس ہے، ساس کا مرتبہ ماں کے مرتبے میں ہوتا ہے، داماد بیٹے کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کہہ رہے ہیں جی امی جا رہا ہوں، تو حضرت علی تو حضرت عائشہ کو امی جان کہے، اور یہ حضرت علی کے محبت کے دعوے دار اماں عائشہ کو جہنمی کہے، کافر کہے، تو یہ علی کے ساتھ ہے یا علی کے دشمن ہے؟
جسے علی امی جان کہے اسے تم جہنمی کہتے ہو، کافر کہتے ہو، تم تو علی کے بھی دشمن ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پیارے آقا نے کہا ہے کہ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اعتراض نہیں ہوا، حضرت علی نے نہیں کہا پیارے آقا میں پڑھاتا ہوں نا، حضرت علی نے یہ نہیں کہا پیارے آقا میں پڑھاتا ہوں نا، ابو بکر کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم حضرت علی سے پوچھے حضرت علی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میں پڑھاتا ہوں؟ حضرت علی کیا کہیں گے؟ حقدار کو حق مل رہا ہے، مصلی رسول اللہ نے ابو بکر کو دیا ہے، وہی حق والے ہیں، حقدار ہے، انہی کو حق ملا ہے، اور جسے نبوت کا مصلی ملا ہے وہی نبی کا پہلا خلیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، حضرت علی سے پوچھا آپ کو اعتراض نہیں ہوا؟ حضرت علی نے کہا کہ جس وقت رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو مصلی دیا تھا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جو رسول اللہ کے مصلی کا حقدار ہے وہی خلافت کا حقدار ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، ایک نماز میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ گئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ ہے، ایک ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہے، جماعت چل رہی ہے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ آہستہ آہستہ حجرہ عائشہ میں سے نکل کر جیسے ہی ادھر آئے، حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، علی مکانک، کیا ارشاد فرمایا؟ علی مکانک، یعنی اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا علی مکانی، میری جگہ کھڑے رہو، یہ نہیں فرمایا میری جگہ کھڑے رہو۔ حضرت ابو بکر سے کہا یہ تمہارا ہی مصلی ہے، اب تمہیں ہی سنبھالنا ہے، علی مکانک، اپنی جگہ کھڑے رہو۔ یہ تو امت کو سکھا دیا تھا، اہل بیت کو بھی بتانا تھا۔ حضرت عباس اہل بیت میں سے، حضرت علی اہل بیت میں سے، دونوں ساتھ میں ہیں، دونوں کو بھی گواہ بنایا ہے علی مکانک کہہ کر کہ یہ مصلی ابو بکر کا ہے۔ اور نبوت کی موجودگی میں جب نبوت کا مصلی ابو بکر نے سنبھالا ہے تو خلافت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا